بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انسان جو ہے اس کے پاس یہ چوائس ہوتی ہے کہ وہ ایسا کھانا کھائے کہ جو وقتی طور پہ اس کو لذت دے، لیکن آہستہ آہستہ اس کی صحت کو ڈیمیج کرتا رہے۔ ایک انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کی غیر موجودگی کے اندر اس کے خلاف ایسی باتیں کہتا رہے کہ جو اس کے منہ پہ نہیں کہہ سکتا، وقتی طور پہ اس طریقے سے اپنی بھڑاس نکال لے، لیکن بعد کے لیے بہت سارے کچھ ممکنہ اگر اس کو پتہ لگ جائے، اور کچھ یقیناً، یعنی اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ایک انسان فضول خرچی کرتا رہے، قرض کے پیسوں کو اڑاتا رہے، تو پھر اس کا انجام کیا ہونا ہے؟ وقتی طور پہ عیاشی ہے، لیکن لانگ ٹرم میں بہت ذلت، بہت رسوائی ہے۔ ایک انسان ایکسرسائز نہیں کرتا، واک نہیں کرتا، ٹھیک ہے، سستی کی وجہ سے، ہڈ حرام ہونے کی وجہ سے، لیکن بعد میں ایک انسان کرپشن کرتا ہے، کچھ ممکنہ نقصانات اور کچھ یقینی نقصانات۔ ممکنہ یہ کہ اگر دنیا کے اندر پکڑا جائے، کوئی نہ کوئی تو پکڑا جاتا ہے، نکا دکا، سارے نہ صحیح، اور کچھ یقینی نقصانات اللہ کی عدالت سے۔ ایک انسان دوسروں سے قرض لے کر واپس نہیں کرتا، کچھ ممکنہ نقصانات، کچھ یقینی نقصانات۔ ایک انسان کی زندگی کا جو انجام ہے، ایک انسان کی زندگی کا جو یہ انجام ہے، کیا انسان چاہے گا کہ اچھا ہو؟ یقیناً چاہے گا۔ کیا کوئی چاہے گا کہ اس کا بڑھاپا اچھا ہو اور خراب نہ ہو؟ یقیناً ہر ایک انسان چاہے گا، ہر ایک انسان چاہے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی چاہیں گے، میں بھی چاہوں گا، ہر ایک انسان چاہے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بڑھاپا اچھا ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بڑھاپا کڑوا نہ ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا انجام اچھا ہو، تو کچھ کام ہمیں ابھی سے کرنے ہوں گے، کچھ کام ہمیں ابھی سے کرنے ہوں گے۔ کون سے ایسے کام ہیں؟ کیوں جی؟ ایک تو یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں کسی انسان کے بارے میں، کسی انسان کے جائز کام میں رکاوٹ بننے کی کوشش نہیں کرنی۔ جیسے ہمارا ترقی کرنے کا حق ہے، پرسکون رہنے کا حق ہے، خوش رہنے کا حق ہے، ہمارا معاشرے میں ہمارا عزت اور مقام بنے، ہمارا حق ہے، ہر ایک انسان کا اسی طرح حق ہے۔ ہمیں کسی کے راستے کی رکاوٹ بالکل بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جیلسی کی وجہ سے ایسا کیا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ جیلسی کی وجہ۔ اس کی عزت کہیں مجھ سے زیادہ نہ ہو جائے، اس کے پاس معاش میری نسبت کہیں بہتر نہ ہو جائے، اس کی صحت اور اس کی خوبصورتی کہیں مجھ سے بہتر نہ ہو جائے، وہ اپنی اولاد کے اعتبار سے مجھ سے بہتر کہیں نہ ہو جائے۔ یہ ساری باتیں اپنے ذہن سے نکال دینی ہیں، ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ انسان کے بس میں صرف اتنا ہے کہ وہ چاہے تو اس کو حلال کر کے حاصل کرے،
اور چاہے تو اس کو حرام کر کے حاصل کرے۔ ملنا ایک انسان کو اتنا ہی ہے کہ جتنا انسان کے نصیب اور مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، اور وہ لکھا ہوتا ہے ڈرائیور وزڈم، ٹرکوں اور گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے نہیں، نصیب سے زیادہ نہیں۔ اب وقت کون کا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمیں ابھی ملے، اللہ رب ہماری قسمت کہتی ہے عمر کے فلاں حصے سے آپ کو یہ ملے گا، اور نصیب سے زیادہ نہیں۔ ہمارے اختیار میں اتنا ہی ہے کہ ہم چاہیں تو اس کو حلال کر لیں، ہم چاہیں تو اس کو حرام کر کے کھائیں۔ اسی طرح ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم کسی کو ترقی دلا سکیں، ہمارے بس میں نہیں ہے ہم کسی کی ترقی کو روک سکیں۔ ہاں، اگر ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اپنا منہ ضرور کالا کر لیتے ہیں۔ کسی دوسرے انسان کی ترقی در حقیقت روکی نہیں جا سکتی، اور اسی انداز کے اندر اگر ہم کوشش کریں کہ ہم لوگوں کے مددگار اور معاون ثابت ہوں، بالخصوص نیڈی اور مجبور لوگوں کے، تو اس کا مطلب یہ ہوا اس کو ترقی ملے نہ ملے، ہمارے حصے میں وہ اچھائی اور نیکی اور بھلائی جو ہے وہ ضرور لکھ دی گئی ہے، اور وہ چونکہ ہم نے کوشش کی، بلکہ اللہ رب العزت تو جو ہے اللہ کا قانون جو ہے ہم نے کسی کو تکلیف میں دیکھ کے ہمیں تکلیف ہوئی، ہم نے ہمارا دل چاہا کہ کاش میں اس کو یہاں سے نکال سکوں، ہمیں اللہ اس کا بھی اجر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت تو نیتوں کا اجر دینے والا ہے۔ تو بات یہ ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا انجام اچھا ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بڑھاپا اچھا ہو جائے، تو اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا ہوگا، اور وہ ایک کام یہ ہے ہم نیک نیتی اپنا لیں، ہم اپنے دل سے کسی بھی دوسرے انسان کے لیے بدنیتی کو نکال دیں۔ اور ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ کم سے کم جو نیڈی لوگ ہیں ان کی فلاح کے اندر ہمارا تھوڑا سا حصہ ہو جائے، ہماری تھوڑی سی نیت اور ہماری تھوڑی سی کوشش ہو جائے۔ ہم چاہے اس میں کامیاب نہ بھی ہوں، لیکن ہمارے نصیب اور ہمارے مقدر کے اندر وہ بات لکھ دی جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے، ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے، ہمیں کسی کے راستے کی جو رکاوٹ ہے، اگر وہ جائز کام کر رہا ہے تو ہمیں اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بننی ہے۔ اگر اس جائز کام کی کوشش کرنے والا ایک نیڈی ضرورت مند انسان ہے، ہمیں اس کے اندر چاہے علامتی شرکت ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اس شرکت کو، ہمیں اس سمبولک پارٹیسپیشن کو اور علامتی کنٹریبیوشن جو ہے، سمبولک کنٹریبیوشن جو ہے، ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ ہماری اپنی فلاح اسی کے اندر ہے، ہم اللہ کے سامنے جھکنے والے انسان بنیں، عاجزی اور انکساری والے انسان بنیں۔ آپ یقین جانیے گا، عاجزی اور انکساری جو ہے اور نیک نیتی جو ہے ہمارے بڑھاپے کو کڑوا ہونے سے بچائے گی۔ ہمارے بڑھاپے کو ہم چاہے چارپائی سے اتر بھی نہ سکیں، لیکن وہاں پہ بیٹھے ہوئے بھی ہم لوگوں کو دعائیں دیں اور دل و جان سے دعائیں دیں کہ رب العزت ان کے مسائل حل فرما، رب العزت ان کے لیے آسانی پیدا فرما، رب العزت ان کے لیے دنیا و آخرت دونوں جہان کی بھلائی لکھ دے، رب العزت میرے لیے بھی اور میرے پیاروں کے لیے بھی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی لکھ دے۔ یہ وہ سوچ ہے، یہ وہ فکر ہے جو ہمارے بڑھاپے کو کڑوا ہونے سے بچائے گی، ہمارے بڑھاپے کو میٹھا ہی رکھے گی۔ ہم یہی چاہتے ہیں ہمارا بڑھاپا جو ہے وہ میٹھا رہے اور وہ کڑوا نہ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اتنی زہریلا اور اتنا کڑوا اور اتنا تکلیف دے اور اتنا اذیت ناک نہ ہو جائے ہمارا کہیں بڑھاپا۔ ہم یہی چاہیں کہ ہمارا بڑھاپا اچھا ہو، اور اس کا آسان طریقہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا اپنی دانش کے مطابق، اور میں یقین کرتا ہوں خالق و مالک جو ہے وہ رب العزت جو ہے وہ ہماری مدد فرمائے گا۔ ہم لوگوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، رب العزت ہمارے لیے اچھا کرے گا۔ ہم لوگوں کے فائدہ پہنچانے کی نیت کر لیں، چاہے ہم اس میں کامیابی نہ بھی ہو، اللہ رب العزت ہماری ان نیتوں کو عوض جو ہے
ہماری زندگی کو بہت بہتر بنا دے گا، ہمارے بڑھاپے کو بہت بہتر بنا دے گا، اور ایک اللہ رب العزت کی ذات پہ پختہ ایمان، ایک عجز و انکساری، اور ایک وہ کہ جس پہ ہم نے بات کی، خالق و مالک مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق دے۔